1000 دینار کی لکڑی۔ یہاں امانت کی ادائیگی اور دیانتداری سے متعلق ایک عبرتناک واقعہ پیش کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو 7 مقامات میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعے کو بڑے اعتماد سے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا۔ اس سے جا کر 1000 دینار قرضہ مانگا۔ صاحب مال نے کہا کہ میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا کہ بھائی پھر کیفل اور ذمہ دار تو لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو میں آپ کے کیفل سے وصول کر لوں گا۔ اس شخص نے پھر کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کافی ہے۔ صاحب مال نے کہا کہ یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا ایک مدت کے متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنی ضرورت پوری کرنے لگا۔ جب قرضے کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرضہ ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرضہ خواہ کے یہاں پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہ ملی۔ اسے سخت ندامت محسوس ہونے لگی کہ قرضہ ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہ ملی۔ آخر مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھ دی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا کہ اے سمندر، میرا قرضہ ادا کرنے میں تو ہی حاملہ ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرضہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لو اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے قرضے کے ادا کرنے میں یہی سمندر حاملہ ہو رہا ہے، میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ جب قرضہ کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص قرضے دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر آ پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہ ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا۔ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے کام لے لے گی۔ گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور پرچی ملی۔ اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی ہوئی۔ قرضے دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پہنچا اور کہا کہ لو اپنا قرضہ۔ تو اس قرض خواہ نے کہا کہ آپ کا قرضہ مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی۔ تو دونوں شخص کو اپنے طور پر ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی، وہ ہوئی۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث شریف کے الفاظ بخاری شریف میں ہیں۔ کافی طویل عبارتیں موجود ہیں، لیکن ہم ایک مختصر سی عبارت بخاری شریف کی نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے 1000 دینار قرضہ مانگا تو اس نے اس کو 1000 دینار دے دیا۔ پھر قرضہ ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہ ملی، تو اس نے ایک لکڑی لے کر سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر قرض خواہ سمندر کے دوسرے طرف آیا تو سمندر کے کنارے سے ایک لکڑی ملی۔ اس نے اس لکڑی کو گھر والوں کے ایندھن کے کام کے لیے لیا
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکمل حدیث بیان کی جو پیچھے گزر چکی ہے۔ پھر جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں سے 1000 دینار کا مال پایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا تھا، اس لیے امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔